آہستہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحو وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق نيته يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بفلان بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء رواہ ترمذی. یہ ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح. حضرت ابی کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ 3 چیزوں کی میں ان پر قسم کرتا ہوں اور تمہیں ایک بات کہتا ہوں اس کو تم یاد رکھو فاحفظوہ اس کی حفاظت کرو اس کو یاد رکھو. ما نقص مال عبد من صدقۃ کہ صدقہ دینے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے. اس میں اس کا دل جو ہے اس میں کوئی فرق یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے میرے مال میں کمی ہو گئی ہے بلکہ وہ صدقہ جو ہے اس کے لیے برکت باعث بنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو دولت میں دی ہے وہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دولت کا جو ہے اجر دے گا. اس لیے وہ بظاہر اگر کم بھی ہو جائے تو وہ اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت دے دیتا ہے. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. اور اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے اس کا کوئی اگر مال دبا لے یا اور کسی طرح کی زیادتی کرے اور وہ اس کو برداشت کر لے اس کے ساتھ چیخ و پڑا یا واویلا کرنا یا ہائے وائے کرنا یا ماتھا پیٹنا اس طرح کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اس کا بالکل عزم کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس نقصان کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. یعنی اس سے اگر ظالم جو ہے اس کو اس کا بھی اس کی جو سزا مل جائے گی تو وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ ساری دنیا کو وہ بیان کرے اور سنائے کہ میں تو مر گیا میں تو یہ ہو گیا میرے ساتھ تو وہ ہو گیا بلکہ اس نقصان کو برداشت کرتا ہے اور اپنے اندر اس کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نقصان ہو گیا تو کیا اس کی تلافی بھی کرنے والا موجود ہے. اگر نقصان پانے پر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے اس کی جو کمی ہوئی ہے اس کے مال میں یا اس کی جو کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی وہ ایک صابر اور ایک صاحب عزم اور ایک صاحب استقامت جو ہے انسان اس کی ایک چیز آتی ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ چیخ پکار کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کی کتنی عزت ہوتی ہے اور جو لوگ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور واویلا نہیں کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اور جو شخص دروازہ سوال کا کھولتا ہے دوسرے سے مانگنے کا اللہ تعالیٰ اس پہ بھوک اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ مانگ کے کچھ حاصل کرے اور اس کی کوئی جو دولت ہے اس میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے
اس کی جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. جو اگر کوئی اس کے پاس پیسے آ بھی جائیں تو اس کی ہوس جو ہے پیسے کی وہ ختم نہیں ہوتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے جب اس طرح کی بات کرتے تھے، اور حکیم بن نظام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حضور سے 2-3 دفعہ مانگا تو پھر آپ نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ جو تنبیہ کی، تو وہ پھر عمر بھر کسی سے انہوں نے سوال نہیں کیا. حالانکہ جب وہ مال غنیمت آتا تھا اور وظیفہ بھی ہوتا تھا جب ان کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے بھی انہوں نے انکار کر دیا دینے سے جو ان کا حق بنتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی جب ان کو دینا چاہا تو ان کا حق، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لوں گا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کسی کے سامنے سیکھ نہیں لوں گا ماں. اور یا اسی طرح کا کوئی کلمہ حضور نے فرمایا، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَأَحْفَظُوهُ، میں ایک اور حدیث تمہیں ایک اور بات کرتا ہوں، اس کو بھی تم یاد رکھنا. وہ کیا حدیث ہے؟ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، یہ دنیا جو ہے اس میں 4 قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ یعلم للہ فیہ حقا. ایک شخص تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی عطا کیا ہے اور اسے علم بھی دیا ہے، تو چنانچہ وہ اپنے اللہ رب سے ڈرتا ہے، اور اس کا جو ہے علم اس سے کے ڈرنے پر اس کا خوف اس نے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کی جواب دہی کے لیے اس کو تیار کرتا ہے. ویصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی کرتا ہے اپنے جو نادار اس کے رشتہ دار ہیں ان پر مال خرچ کرتا ہے. اور وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ کا حق اس میں جانتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے پاس دولت ہے یہ تو میری ہے، اب میں اس میں جو بھی تصرف کریں، وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور وہ اللہ کا حق جو ہے اس کو ادا کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ تو سب سے اونچا مقام ہے، یہ منصب تو سب سے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مال دے اور اسے علم بھی دے. مال سے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور علم اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ مال کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اس میں اس ka حق ہے، اور وہ حق کو جو مستحق ہیں ان تک ان کو پہنچاتا ہے. دوسرا فرمایا کہ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. دوسرا شخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم تو دیا ہے لیکن اس دولت اس کے پاس نہیں ہے، اس کی دولت نہیں دی، اور لیکن وہ اس کی نیت میں بالکل کوئی کھوٹ نہیں ہے، بالکل سچا ہے نیت کا، صادق نیت ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مال دیتا تو میں بھی اسی طرح اس کے راستے میں اس کو خرچ کرتا جس طرح کہ وہ فلاں شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. فرمایا فَهُوَ نِيَّتُهُ، یہ اس کی نیت ہے. اگر جو اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ مال خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ مال والا کر رہا ہے، اللہ کا خوف دل میں اس کے. فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر جو ہے برابر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ میں نیت پہ، ایک کو تو مال دیا ہے، اس نے تو مال سے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے خوف سے کہ اس کا حق جو ہے وہ میں ادا کروں، لیکن یہ شخص کو مال نہیں دیا، صرف اس کے دل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دی بات، وہ خوف اس کے دل میں آیا اور وہ کہتا ہے، اس کی آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اسی طرح خرچ کرتا جیسے اس شخص نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیک نیت ہی پر اس مال والے کا اجر جو ہے وہ اس کو بھی دے دے گا. اجرهما سواء، یعنی بغیر مال کے ہی اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس پر مال والا پہنچے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ خزانہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے لیے اس نے کیا کچھ انتظام کیا ہوا ہے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ. ایک اور شخص ہے تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے لیکن اسے علم نہیں دیا، تو وہ جو ہے صحیح بے دھیانی سے اور بے پرواہی سے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ایسی جگہ پر خرچ کرتا ہے جس کے کہ خدا نے جہاں خرچ کرنے کے منع فرمایا ہے، وہ زیب و آرائش میں عیاشی میں خرچ کرتا ہے. تو لا یتقی فی ربہ، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے. ولا یصل فی رحمہ، اور نہ وہ جن کی حقوق ہیں صلہ رحمی کرتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کی پرورش کرتا ہے، اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مال میں حق ہے، وہ حقوق مجھے ادا کرنے چاہیے. تو فرمایا فہذا بأخبث المنازل، یہ بدترین مقام ہے.
کہ نہ اس نے مال میں خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اس مال کو خرچ کروں اللہ کے راستے میں، اور نہ اس کے علم اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس جہالت میں اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو ایک طرف رکھ دیا، اور کوئی اس میں خوف پیدا نہ ہوا، نہ اس کی سمجھ میں آیا کہ میں مال کہاں خرچ کروں، نہ اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اپنی عیاشی کے بجائے اپنے جو رشتہ دار ہیں عزیز ہیں ان کے لیے اس کو کروں۔ تو اب فرمایا یہ وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوز ما سوا۔ اور ایک شخص ایسا ہے چوتھا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور اس کے بعد علم بھی نہیں ہے، اور وہ کہے کہ لو ان لي مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے کہ فلاں شخص کرتا ہے، یعنی اسی طرح سے اسراف کرتا، اسی سے بدمعاشیاں کرتا، اسی طرح سے عیش و عشرت کرتا، اسی طرح سے ان حقوق کو ادا نہ کرا جو مجھ پر لازم ہے۔ فَهُوَ نِيَّتُهُ، اب یہ اس کی نیت ہے، فَوِزْرُ مَا سَوَى۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ بوجھ اور اس کا بھی گناہ جو ہے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس مال اور علم والے کے پاس تھا جس نے نہ اپنے علم سے فائدہ اٹھایا اور نہ اپنے مال سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جو ہے یہ بدترین منزل ہے جو کسی کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی بھی اور علم کی بھی اس طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی خوشنودی ہو اور خلق